آ رہے ہیں انسانیت سوز واقعات پچھلے کچھ 3 سے 4 دنوں میں پیش آئے پاکستان کے کچھ ڈفرینٹ علاقوں کے اندر. ایک تو واقعہ پیش آیا سرگودا پنجاب میں, جہاں پر ایک 8 سالہ بچی منتہا, جس کا کیس بہت ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. پولیس مقابلے میں جو مرکزی ملزم تھا ارسلان, وہ CCD نے اس کو اڑا دیا. دوسرا جو واقعہ ہے جو کہ 2 دن پہلے کراچی کے علاقے قائد آباد میں پیش آیا ہے, 3 سالہ بچی. آپ سوچیں کہ منتہا 8 سالہ, یہ بچی 3 سالہ. تو نہ ہم ایز اے معاشرہ ہم کس طرف بڑھیں کہ نہ اس معاشرے کے اندر 8 سالہ بچی محفوظ ہے, نہ 3 سالہ بچی محفوظ ہے, نہ 40 سالہ محفوظ ہے, نہ زندہ نہ مرے. ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ یہ کون انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے, جانور کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے, کوئی درندہ صفت لوگ ہیں جو کہ اس معاشرے کا حصہ ہے. سیڈلی مجھے اپنے الفاظ یہ بولتے ہوئے یقین نہیں آ رہا کہ 3 سالہ بچی, چھوٹی سی معصوم بچی, کسی کا لختے جگر, کسی ماں نے پیار سے پالی ہوگی اور وہ گئی اپنے گھر سے باہر, اور اس کے بعد پھر وہ واپس نہ آئی. وہ واپس آئی تو اس کی میت واپس آئی اور اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. دل خراش واقعہ ہے یہ, اور اس کی تفصیلات آپ کو فالو اپ بتا دوں. معصوم بچی کے والد نے کسی قریبی شخص پر شبے کا اظہار کیا ہے, اور پولیس نے قریبی رشتہ دار سمیت 8 مشتبہ افراد کے DNA نمونے حاصل کر لیے ہیں. پوسٹ مارٹم کے دوران بچی کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال بھی ملے اور بچی کے کپڑوں سے مختلف DNA بھی ملے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیں گے. نذیر, اپڈیٹ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں سائم, 2 روز قبل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں درندہ صف شخص نے نہ صرف صفاقانہ طریقے سے اس بچی کی عصمت دری کی, بلکہ اس کے بعد تشدد کر کے اس کو قتل کیا اور آٹے کی ایک بوری کے اندر اس کی لاش ڈال کر اسی کے گھر کے گیٹ کے اندر چھوڑ کر فرار ہو گیا. آپ یہ سوچیں کہ آٹے کی ایک بوری جو 10 کلو کی ہوتی ہے, اس بچی اس کے اندر آ گئی, تو آپ سوچیں اس بچی کی عمر 3 سال, اس کی کتنی ہائٹ ہوگی, کتنی چھوٹی سی وہ معصوم بچی ہوگی جو صحیح طریقے سے شاید چل بھی نہیں پاتی ہوگی. جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا وہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے. کل میں نے خود اس جگہ کا وزٹ کیا, کرائم سین کا. میں نے خود پولیس کے ساتھ جا کر ہم نے ان سے پوچھا کرائم سین کا موقع معائنہ کیا. بچی کے دادا سے, بچی کے والد سے جب ہماری بات ہوئی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ واقعہ گلی کے اندر یا کہیں دور دراز نہیں بلکہ اس وقت پیش آیا جب ابتدائی جو تفتیش اس کے مطابق مغرب کے بعد کا وقت تھا. بچی کے دادا کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جب گیا تو وہاں پر بوری موجود نہیں تھی, اور نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہاں پر ایک بوری رکھی ہوئی تھی. ان بٹوین بچی کا والد بھی اس کو ڈھونڈتے تھک ہار کر جب گھر کی جانب واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہاں ایک ہجوم لگا تھا, اور ہجوم دیکھ کر میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا. میں ان کا کچھ شاید ہو گیا, اور جب وہ اندر گیا تو اس کے سامنے اس کے اکلوتی بیٹی لخت جگر کی لاش کلثوم کی 3 سالہ کی موجود تھی. جب پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا تو پولیس سرجن کراچی جن سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ون آف دی ٹاپ جو موسٹ وائلنس والا ایک ایسا کیس ہے کہ کئی مرتبہ جب کوئی ریپ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مارا ہے, کیا ہوا, لیکن آپ بلیو کریں سائم کہ ہم اس کیس میں بتا بھی نہیں سکتے اس بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ اتنا انسانیت سوز واقعہ اور اس ایج کی بچی کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک اور ایسا واقعہ ہے. پولیس نے اس جگہ کو ایک مخصوص ایریے کے اندر لے کے کلوز کرنا شروع کیا. جیو فینسنگ ایک مخصوص حد کے اندر مخصوص ٹائمنگ کی گئی, تو اس کے اندر کافی سارے نمبرز کو مشتبہ کو ایک جانب انہوں نے کلوز کیا ہے. دوسرا یہ کہ گزشتہ روز کئی لوگوں کے DNA سیمپل لیے گئے, ان کو اس DNA سے اور اس بچی کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے کئی اجزاء محفوظ کیے گئے تھے, ان سے اس کو میچ کیا جائے گا. پولیس کو تو پہلے ہی شک ہے کہ اس میں کوئی گھر کے اندر یا پڑوس میں کوئی اتنا قریبی شخص ملوث ہے جس کو اگر وہ گھر کے اندر بھی چلا جائے تو کسی کو شک نہیں ہو کہ یہ واقعہ اس نے کیا ہوگا. جب اس کے والد سے گزشتہ روز ہماری بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ مجھے کسی پر شک ہے, لیکن یہ واقعہ کسی باہر کے شخص کا نہیں, کسی قریبی ایسے جاننے والے کا ہے جس نے کیا ہے. کیونکہ آپ اگر کسی ان نون شخص کا واقعہ دیکھیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ مارنے کے بعد اسی گھر کے دروازے کے ساتھ اس کو پھینک کے جائے گا. اس کا مطلب یہ
کہ اس پورے معاملے میں اس 2-2.5 گھنٹے تک بچی اسی سراؤنڈنگز میں چند میٹر کی دوری تک ہی رہی ہوگی, جو بہت زیادہ اگر فاصلہ سمجھے تو شاید سامنے والا گھر ہو سکتا ہے, برابر والا ہو سکتا ہے, اسی گھر کے اندر کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے, اس کے نیبرز ہو سکتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے گا, میں نہیں سوچنا چاہ رہا, لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے, جو رپورٹ سامنے آئی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے دوران, یہ پتا چلا ہے کہ بچی کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال ملے ہیں اور بچی کے کپڑوں سے مختلف ڈی این ایز ملے ہیں. مختلف ڈی این ایز مطلب اٹ واز ناٹ ون پرسن. دیکھیں جو اس میں ایف آئی آر بھی گھٹی ہے تو اس میں 302 یعنی قتل, اس کے علاوہ 363 یعنی کہ مائنر کم عمر جو بچی ہے اس کا اغوا, اس کے علاوہ 376-77 یعنی کہ زیادتی, اور اس کے علاوہ اوبلک 34, جہاں 34 اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. اب وہ ایک سے زائد اگر ہیں تو وہ کون ہیں, یا پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر کسی کی لاش پھینک رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایویڈنس کو نپٹا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہاں پر پہلے سے موجود لوگوں کا بھی اس کا ڈی این اے لگ سکتا ہے. تو لیکن ایف آئی آر میں ابھی تک ایک سے زائد کا ذکر موجود ہے, تو اگر ہم ایف آئی آر کو لے کر چلیں تو پھر اس میں ایک سے زائد لوگ ملوث ہو سکتے ہیں, اور وہ لوگ یہ بھی ہے کہ وہ قریبی ہوں گے. دوسرا, پولیس کو اس کے اندر بہت اہم ایک لیڈ ملی ہے جو گزشتہ روز ہمیں بتا دی گئی تھی, لیکن چونکہ تفتیش خراب نہ ہو اسی لیے ابھی تک وہ بات سامنے نہیں لے کر آئے. لیکن یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جس بوری کے اندر بچی کی لاش ملی ہے, پولیس نے اس بوری کی تلاش شروع کر دی ہے کہ اس طرح کی بوری علاقے میں کہاں سے, کس دکاندار کی جانب سے کس کو اس پورے عرصے میں دی گئی, یا کون وہ آٹے کی بوری ریسنٹ لے کر گیا تھا. تو پولیس اس وقت جو ہے رائٹ ڈائریکشن پر جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے خود کل نہ صرف شعبہ تفتیش بلکہ آپریشن اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, تو ہم نے اس پورے معاملے کو کافی کلوزلی دیکھا ہے. تو ہمیں اس وقت پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے ہم اس وقت مطمئن نظر آتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ اکثر ایسے کیسز ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بار بار سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ پولیس رائٹ ڈائریکشن پر کام نہیں کر رہی ہوتی. لیکن چونکہ کل خود میں وہاں موجود تھا تو مجھے بھی یہ لگا کہ پولیس اس وقت جس ڈائریکشن پر جا رہی ہے تو بہت زیادہ نہیں تو 1-2 دن 3 دن کے اندر یہ کیس حل ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت محرم الحرام کا جیسے آج 8 محرم 9 محرم 10 محرم آئے گا, تو یہ صرف ان 3 دنوں میں نہیں بلکہ 1 محرم سے ہی لے کے 10 محرم تک جتنی بھی پورے سندھ کی یا کراچی کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ مجلس, جلوس اور دوسرے اہم سیکیورٹی مقامات پر تعینات کر دی جاتی ہے. تو اس کیس پر کام کرنے کے لیے وہ نفری میسر نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود پولیس نذیر, ہم آپ سے وقتاً اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے اور اس کا فالو اپ بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. جب اس طرح کے واقعات پہ انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, میں کیا الفاظ کیا ہی بولوں میں. اب 3 سالہ بچی کتنی ہوتی ہے, 3 سالہ بچی اتنی سی ہوتی ہے, بچی چھوٹی سی معصوم بچی ہوتی ہے. اور جب میں اب یہ رپورٹ پڑھ رہا ہوں تو میں نہیں سوچنا چاہتا جو اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بچی کے جب پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈی این اے رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کے جسم سے, کپڑوں سے مختلف لوگوں کے ڈی این ایز ملے, مختلف لوگوں کے بال ملے. ابھی ہم منتہا کیس نہیں بھولے, ابھی تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ رو رہے ہیں, ہر آنکھ اشک بار ہے. 8 سالہ بچی منتہا تھی, ابھی تو ہم وہی سوچ رہے ہیں اور اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اوپر سے اب ایک اور غم, ہمارے بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں, یا اس لیے مائیں پیدا کرتی ہیں بچے, اسی لیے بڑے کرتی ہیں کہ یا تو وہ ٹینکرز کے نیچے آ جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زیادتیوں کا نشانہ بنا کے اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. میں تو میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو ورڈز فار اٹ, لیکن کراچی میں خاص طور پر اور دوسری پورے پاکستان میں رائزنگ واقعات ہو رہے ہیں چائلڈ ابیوز کے, چلڈرن وائلنس کے.